موقر ترین علماء کرام و جملہ طلبہ اعظام، نیز یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، مسجد نبوی کی صبحوں اور شاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستان رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو ما، حرمت جان پیمبر یک نظر کنسو ما، حرمت شان پیمبر یک نظر کنسو ما، حرمت آل پیمبر یک نظر کنسو ما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، طالبان علوم نبویہ، امام عشق و محبت امام اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور ایک مقام پر میرے امام نے کہا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی گھرانے کے ذکر کو سننے کے لیے آپ حضرات نے جو ہے کہ اس محفل کا انعقاد کیا، اور الحمدللہ تعالی صد بار الحمدللہ میں جو ہے کہ شکر گزار ہوں کہ طلباء نے بھی مجھے کم سے کم اس قابل سمجھا کہ مجھے یہاں پر مدعو کیا۔ ہاں ورنہ جوہلا میں مقبولیت پا لینا بڑی آسان بات ہے، خطابت کے جوہر دکھا دیجئے، ہاں جوہلا میں مقبولیت حاصل کر لیجئے، طلباء میں جو مقبول ہو جائے اسے واقعی میں قابل سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہتا بڑا قابل ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا علامہ فہامہ ہوں، لیکن شکر گزار ہوں مولا تعالیٰ کا اس بات پہ کہ آج مدرسہ سراج العلوم کے کچھ طلباء نے میرے پاس فون کیا، کل ہم لوگ پروگرام میں تھے پچما، وہیں سے بچے کہے جا رہے تھے حضرت آئیے گا ضرور، آئیے گا ضرور، کیونکہ جی ضرور انشاءاللہ آپ دعوت دیں ہم نہ آئیں، آپ مہمان رسول ہیں، جب آپ خود مجھے مہمان بنا کر کے بلائیں گے تو پھر میری قسمت کا کیا پوچھنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں پر آیا، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے اور آپ مل کر کے مدینے والے آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں، لیکن اس سے پہلے ایک شعر سنیں، بڑا مشہور شعر ہے، میں بھی پڑھ دوں تاکہ مجھے بھی برکت حاصل ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ قرآن تھا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان ہے۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ ایکو کچھ زیادہ ہے، آئیے سب سے پہلے نبی کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
हेलो ٹریبل ہلکا سا ٹریبل جانتے ہیں ٹریبل ہلکا سا بڑھائیے. ہلو 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 ریپیٹ کی بات نہیں کر رہا, ٹریبل کہہ رہا تھا, تھوڑی سی نا آواز کلیئر آئے گی. ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں, پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ, بوریت کے شکار نہ ہو. اگر بوریت ہو رہی ہو تو درود پاک کی کثرت کریں, درود پاک پڑھیں. آپ حضرات تو یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, سمجھتے ہیں, سمجھاتے ہیں, آپ کو بخوبی معلوم بھی ہوگا, آپ جانتے بھی ہوں گے, اساتذہ کی زبانیں سنے بھی ہوں گے, یا کسی کتاب میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ ہم اور آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ محفل کوئی معمولی محفل نہیں ہے, کوئی معمولی محفل نہیں ہے. 1400 سال پہلے دیکھیں ہمارا نظریہ کیا ہے, ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم جہاں پر بیٹھے ہیں یہ معمولی ایک میدان ہے, ہمیں لگتا ہے ہم زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہم جو ہے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہم مدرسہ سراج العلوم کے ایک میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, 1400 سال پہلے میرے آقا نے اس جگہ کے بارے میں ایک بات کہی تھی اور زمانے والوں کو ایک الگ نظریہ دے دیا. میرے آقا نے کہا تھا, اے لوگوں تمہیں لگتا ہے تم زمین پر بیٹھے ہو, تمہیں لگتا ہے تم میدان میں بیٹھے ہو, لیکن در حقیقت تم جنت کی ایک کیاری میں بیٹھے ہو. بہت صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا. میرے آقا نے کہا, اے صحابہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو. صحابہ کہنے لگے, یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس جگہ پر اللہ کا اور اس کے محبوبین کا ذکر خیر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کی کیاری ہوا کرتی ہے. اور آج کی یہ محفل تو اس ذات سے منسوب ہے, اس ذات سے منسوب ہے کہ ساری دنیا کو, ساری انسان اور ساری انسانیت کو, تمام اولاد آدم کو, بلکہ یوں کہوں تو زیادہ نہ ہوگا کہ تمام مخلوقات میں یہ جذبات جس چیز کو کہا جاتا ہے, ایموشن اور فیلنگ جس چیز کا نام ہے, عزیزان ملت اسلامیہ یہ کہیں اور سے نہ ملا ہے بلکہ امام حسین کے قدم پاک. ہاں, ایموشن فیلنگز یہ جذبات جو ہے نا مولا حسین کے قدموں کی خیرات ہیں. میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے کبھی مدرسے میں پڑھائی نہیں کی, جنہوں نے کبھی مدرسے میں تعلیم حاصل نہ کی, جنہیں صحیح سے اردو تک نہیں پڑھنا آتا, جنہیں یہ بھی نہیں صحیح سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین کے ابا کون ہے اور امی کون ہے. ہاں, لیکن جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے نا, دیکھیں کچھ اتنی زیادہ ان کو تعلیمات حاصل نہیں تھی, معلومات نہیں کہ امام حسین کس کے بیٹے ہیں, کس کے نواسے ہیں, ان کی حقیقت کیا ہے, ان کی ذات کی جو ہے حیثیت کیا ہے, نہیں معلوم. لیکن جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے, اگرچہ وہ علم سے دور ہو, اگرچہ اسے زیادہ معلومات نہ ہو, اگرچہ امام حسین کی زندگی کے بارے میں وہ زیادہ جانتا نہ ہو, لیکن اللہ اکبر, جب بھی مولا حسین کا نام سنتا ہے, جب بھی مولا حسین کا نام سنتا ہے, عزیزان ملت اسلامیہ نگاہوں میں کربلا کا منظر آ جاتا ہے. اور وہ آدمی جو دینی تعلیم سے کافی دور ہے, مولا حسین کے بارے میں کچھ جانتا نہیں, وہ ابھی طرف کر کے نعرے ہے کہ نہیں. جذبات کی خیرات جو ہے نا امام حسین کے قدموں کا صدقہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی مولا حسین کے ذکر کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بس تھوڑی دیر کے لیے میں آیا اور آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کے لیے آیا. شہادت سنیں گے آپ انشاءاللہ تعالی خطیب ذیشان استاذ محترم حضرت علامہ و مولانا عبد المصطفیٰ ندیمی صاحب قبلہ سے, اور بھی دیگر خطبہ ہوں گے, ہو سکتا ہے مجھے معلوم نہ ہو, ان سے آپ سنیں گے. میں بس ایک فلسفہ آپ کے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا مذہب اسلام نے صرف کربلا میں لڑائی ہوئی ہے؟ اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے صرف کربلا کے میدان میں جنگ ہوئی ہے؟ صرف 72 لوگوں کو مارا گیا ہے؟ ذرا بولیں, کیا صرف مذہب اسلام نے 72 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے؟ ارے ایسے نہ جانے کتنے جو ہے تاریخ, ایسے نہ جانے کتنے واقعات رونما ہوئے ہیں, ایسے نہ جانے کتنے واقعات جو ہے ظہور پذیر ہوئے ہیں, ہماری نگاہوں کے سامنے آئے ہیں. تاریخ کا مطالعہ کریں, ہمیں پتا چلے گا کربلا میں 72 جانثاروں نے جام شہادت دی تھی اور کربلا کو
چھوڑ کر کے اور دیگر واقعات پہ نظر کرے، پتا چلے گا ادھر 72 کٹے ہیں، ایسے ایسے واقعات موجود ہیں جہاں پر 72 نہیں 72,000 مارے گئے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ لیکن ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے ذکر کی محفل سجتی ہے؟ نہیں سجتی۔ کیوں؟ آخر بات کیا ہے کہ کربلا کے واقعات سنے جاتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے کہ ذکر شہدائے کربلا منایا جاتا ہے۔ ابھی اسپین کی سرزمین پر ایک واقعہ بتاؤں۔ اسپین کی سرزمین جس کا پرانا نام اندلس ہے، وہ بڑا ایک عظیم الشان اسلامک ملک تھا، اسلامی دیش تھا۔ وہاں پر جب عیسائی دوبارہ قابض ہوئے نا، تو انہوں نے ایک اعلان کروایا کہ مسلمانوں کو جہاں دیکھو وہاں مار ڈالو، مسلمانوں کو جہاں بھی پاؤ وہاں مار ڈالو۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچیں کتنے لوگوں کو مارا گیا ہوگا، کتنے لوگوں کی جانیں گئی ہوں گی۔ کربلا میں 72 مارے گئے تھے، یہاں جلسے منائے جاتے ہیں، ہر جگہ ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اسپین کی سرزمین پر عیسائیوں نے اعلان کر دیا، مسلمانوں کو جہاں پاؤ جان سے مار ڈالو، مسلمانوں کو جہاں پاؤ قتل کر ڈالو۔ حد تو یہ ہے کہ 8,000 ماؤں کی گودوں سے ان کے ننھے ننھے بچوں کو چھین کر کے مارا گیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عیسائیوں نے اعلان کیا تھا کہ ان ماؤں کے گودوں سے ان کے بچوں کو چھین لو، جو کلمہ پڑھنے والیاں ہیں ان کے بچوں کو چھین لو۔ ان بچوں کو چھین لیا گیا اور چھیننے کے بعد ایک میدان میں لٹا دیا گیا۔ ذرا سوچیں کس قدر درد و کرب کا عالم رہا ہوگا، کس قدر جو ہے آہ و فغاں کی گئی ہوگی، کس قدر وہاں پر درد کی نالے بلند ہوئی ہوں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہاں پر 8,000 ننھے ننھے بچوں کو، جن بچوں میں کوئی 8 مہینے کا ہے، کوئی 6 مہینے کا ہے، کوئی 10 مہینے کا ہے، کوئی 1 سال کا ہے، ایسے بچوں کو ایک میدان میں لٹا دیا گیا، ایک میدان میں کھڑا کر دیا گیا۔ اور ان کی ماؤں کی نگاہوں کے سامنے ماؤں کا حال یوں تھا، ان کے ہاتھوں میں زنجیریں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، اگل بگل سپاہی بندوق لے کر کے تعینات تھے۔ اللہ اکبر! دیکھتے ہی دیکھتے عیسائی گورنر نے اعلان کیا کہ ان بچوں کو تلوار سے نہ مارو، ان بچوں کو تیروں سے نہ مارو، ان بچوں کو بندوقوں سے نہ مارو، بلکہ ان بچوں کو 100 گھوڑوں سے کچلوا ڈالو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے بابو؟ ہاں، کہ ختم کریں۔ کیا اعلان کیا کہ ان کو 100 گھوڑوں سے کچلوا ڈالو۔ 100 گھوڑوں کے قدموں کے نیچے آ کر کے 8,000 ننھے ننھے بچے جو تھے وہ دیکھتے ہی دیکھتے نیست و نابود ہو گئے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے بھوسا کی شکل اختیار کر لیے، نیست و نابود ہو گئے۔ ذرا سوچیں ان ماؤں کے دل پر کیا گزری ہوگی، ان ماؤں کے دل کا عالم کیا رہا ہوگا۔ مورخین لکھتے ہیں مائیں چیختی تھی اور اس قدر درد سے چیختی تھی، اس قدر چلاتی تھی کہ وہ زمین پر گرتی تھی اور فنا ہو جایا کرتی تھی، ہلاک ہو جایا کرتی تھی، مر جایا کرتی تھی۔ کس قدر درد و کرب کا عالم رہا ہوگا، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اس کے جو ہے اس کے تاریخ میں تو موجود ہے۔ جو حضرات تاریخ میں روچی رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، وہ جاتے ہیں کتابوں کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر جو ہے درد و ملال کی کیفیت جو ہے اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس اتہاس کو جو ہے کہ بھلا دیا کرتے ہیں۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ کربلا میں جو لڑائی ہوئی تھی اسے ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے، کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی اس کا تذکرہ ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو دور کی بات ہے۔ سن 1857 عیسوی میں، سن 1857 عیسوی میں ہمارے اس پیارے دیش ہندوستان کی سرزمین پر ایک انقلاب ہوا تھا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے ایک فتویٰ لکھا تھا کہ یہ جو ہے یہ انگریزوں کی جو حکومت ہے وہ ہمارے موافق نہیں ہے، وہ ہمارے شریعت کے مطابق نہیں ہے، ہمارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ اکبر! علامہ فضل حق خیر آبادی کی سرکردگی میں 7,000 علماء نے سر اٹھایا تھا اور ان 7,000 علماء کو کاٹ ڈالا گیا، ان 7,000 علماء کو مار ڈالا گیا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ دلی سے لے کر کے لاہور تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جہاں پر کسی عالم کا کٹا ہوا گلا نہ کٹا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کس قدر درد کا عالم رہا ہوگا، کس قدر جو ہے وہ ڈراؤنا منظر رہا ہوگا، لیکن اس کا تذکرہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اس کے ذکر کے جلسے سجتے ہیں؟
نہیں سجتے ہیں. آخر بات کیا ہے؟ کربلا کے واقعات جو ہے ہر کوئی سننا پسند کرتا ہے, ہر کوئی سننا چاہتا ہے. یہ بھی دور کی بات رہی, ابھی سن 2002 میں گجرات کی سرزمین پر موبائل ہر کوئی چلاتا ہے, فون ہر کوئی یوز کرتا ہے. سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا, نیوز میں دیکھا ہوگا, گجرات کی سرزمین پر ان ظالموں نے, ان بدبختوں ناہنجاروں نے, کافروں نے جو ہے مسلمہ ماؤں کے پیٹوں کو, حاملہ عورتوں کے پیٹوں کو چیر کر کے بچہ نکال کر کے مارا تھا. بھائیوں کے سامنے بہن کی عزت لوٹی جاتی تھی, باپ کے سامنے بیٹی کی عصمت دری ہوتی تھی. آج ہمارے نگاہوں کے سامنے کوئی ہماری بہن پہ آنکھ ڈالے, ہم اس کا کلیجہ نکال لیں گے, اس کی آنکھیں پھوڑ دیں گے. لیکن کس قدر مجبور رہے ہوں گے وہ بھائی جن کے نگاہوں کے سامنے ان کی بہن لوٹی جاتی, لیکن اس کا بھی تذکرہ, اس کا بھی جلسہ نہیں ہوتا. آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ بغداد جس نے ہمیں ایک سے بڑھ کر کے ایک علماء دیے, ایک سے بڑھ کر کے ایک فضلاء دیے, ایک سے بڑھ کر کے ایک فقہا دیے. جنید بغدادی بغداد کی دین ہے. ان سب کو چھوڑیں, کس کا تذکرہ کروں؟ بڑے پیر روشن ضمیر جنہیں ہم دستگیر کہتے ہیں, وہ عبد القادر جیلانی بغداد. لیکن ہلاکو نے جب اس کو روندنا چاہا نا, تو مورخین لکھتے ہیں, علماء کرام, کہ 3 دن تک بغداد کی کوئی ایسی گلی نہ تھی جہاں پر لاشیں نہ جو ہے تڑپ رہی. 3 دن تک بغداد کی کوئی ایسی نالی نہ تھی جہاں پر خون کی دھارا نہ بہ رہی ہو. 3 دن تک بغداد کی کوئی ایسی دیوار نہ تھی جہاں پر کسی کے لاش کو ٹکا کر کے رکھا نہ گیا ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, کس قدر درد کا عالم رہا ہوگا, کس قدر آہو فغاں کی گئی ہوگی, لیکن اس کا بھی تذکرہ نہیں ہوتا, اس کے بھی جلسے نہیں ہوتے, اس کے ذکر کی محفلیں نہیں سجتی. آخر معاملہ کیا ہے؟ کبھی ذہن کو دوڑا کر کے دیکھنا, کبھی اپنے عقل کے گھوڑوں کو دوڑانے کی کوشش کرنا, پتا چل جائے گا کہ کربلا کے میدان میں جو لڑائی ہوئی تھی وہ لڑائی معمولی لڑائی نہیں تھی. یہ اسپین کی لڑائی تھی, یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ تھی. اسپین کی جو جنگ ہوئی تھی ہماری بدکرداریوں کا نتیجہ تھی. بغداد میں جو معاملہ پیش آیا وہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ تھا. ہندوستان میں جو لڑائی ہوئی وہ زمین کی لڑائی تھی, گجرات میں جو لڑائی ہوئی وہ زمین کی لڑائی تھی. لیکن کربلا کے میدان میں کسی اور چیز کی لڑائی نہیں تھی, دنیا کی لڑائی نہیں تھی, وہ شریعت مصطفیٰ کی لڑائی تھی. تو جو دنیا کی لڑائی تھی اس کا چرچا ختم ہو گیا, اور جو دین مصطفیٰ کی لڑائی تھی اس کا چرچا آج تو کیا صبح قیامت تک کیا جاتا. جو کربلا کے میدان میں لڑائی ہوئی تھی وہ شریعت مصطفیٰ کی تحفظ کے لیے ہوئی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو وہ شہرت دی, وہ عزت دی کہ آج تو کیا یہ دنیا فنا بھی ہو جائے, حسین کا چرچا ختم نہیں ہوگا, حسین کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا. پتا کیا چلا؟ جہاں پر نظام ہے وہاں پر حسین ہے, جہاں پر شریعت ہے وہاں پر حسین ہے, جہاں پر دین ہے وہاں پر حسین ہے. بس یہی وجہ ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس حضرات انہی کلمات کے ساتھ اپنے گفتگو کو ختم کروں گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.